ایک چھوٹے سے قصبے میں حارث نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ ذہین تھا، ہنسمکھ تھا اور دوستوں میں بہت مقبول تھا، مگر دین سے دور تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف مزہ کرنا، دیر تک سونا اور وقت ضائع کرنا تھا۔ اس کی ماں اکثر کہتی، بیٹا، زندگی صرف کھیل نہیں، ایک امتحان بھی ہے۔ لیکن حارث ہمیشہ ہنس کر بات ٹال دیتا۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ قریب آ گیا۔ گھر میں روحانی ماحول پیدا ہونے لگا۔ ماں نے قرآن پاک نکالا، والد مسجد جانے لگے اور گھر میں عبادت کا ذکر بڑھ گیا۔ حارث کے لیے رمضان صرف ایک مہینہ تھا جس میں افطاری اچھی ملتی تھی۔ چاند رات آئی، مسجد سے اعلان ہوا کہ رمضان شروع ہو گیا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ حارث نے بھی روزہ رکھنے کا فیصلہ کیا، مگر صرف اس لیے کہ گھر والے خوش ہوں۔ پہلی سحری کا وقت آیا۔ رات کی خاموشی میں برکت محسوس ہو رہی تھی۔ سب نے مل کر کھانا کھایا، دعا کی اور فجر کے بعد سو گئے۔ حارث نے سوچا یہ سب رسمی چیزیں ہیں۔ دن چڑھا تو اسے بھوک اور پیاس نے بے چین کر دیا۔ وہ بار بار گھڑی دیکھتا۔ اسے لگا یہ دن ختم ہی نہیں ہوگا۔ دوپہر تک اس کا مزاج خراب ہو گیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے لگا۔ اس کی ماں نے نرمی سے کہا، بیٹا، روزہ صرف بھوک برداشت کرنے کا نام نہیں، یہ اپنے نفس کو قابو کرنے کا نام ہے۔ یہ بات سن کر حارث خاموش ہو گیا، مگر دل میں کوئی خاص اثر نہ ہوا۔ شام آئی، افطار کا وقت قریب تھا۔ گھر میں خوشبو پھیل گئی۔ آذان ہوئی تو سب نے دعا کے ساتھ روزہ کھولا۔ پہلا گھونٹ پانی کا پیتے ہی حارث نے عجیب سی راحت محسوس کی۔ اسے لگا جیسے صبر کا پھل واقعی میٹھا ہوتا ہے۔ رات کو وہ والد کے ساتھ مسجد گیا۔ تراویح میں قرآن کی تلاوت گونج رہی تھی۔ لوگ خاموش کھڑے تھے، کچھ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حارث نے پہلی بار دل میں عجیب سی نرمی محسوس کی۔ اگلے دن اس نے سوچا کہ شاید روزہ واقعی انسان کو بدل دیتا ہے۔ اس دن اس نے غصہ کم کیا، کسی سے جھگڑا نہیں کیا۔ شام کو افطار سے پہلے اس نے پہلی بار دل سے دعا مانگی۔ دن گزرتے گئے، رمضان کا ماحول اس کے دل پر اثر کرنے لگا۔ وہ مسجد جانے لگا، قرآن سننے لگا۔ ماں کی باتیں اب اسے نصیحت نہیں بلکہ سچ لگنے لگی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کا پڑوسی بوڑھا آدمی اکیلا بیٹھا ہے۔ حارث نے پہلی بار کسی کے لیے افطاری لے جانے کا سوچا۔ وہ پلیٹ لے کر اس کے گھر گیا۔ بوڑھے نے دعا دی، بیٹا، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارا دل روشن کرے۔ یہ دعا حارث کے دل میں اتر گئی۔ اسے لگا جیسے اس نے زندگی میں پہلی بار کوئی اچھا کام کیا ہو۔ رمضان کے آخری عشرے میں وہ راتوں کو جاگنے لگا، دعا کرنے لگا، اپنے گناہوں کو یاد کرنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ زندگی واقعی مختصر ہے۔ ایک رات وہ سجدے میں رو پڑا۔ اس نے کہا، یا اللہ، میں غافل تھا، مجھے معاف کر دے، مجھے بدل دے۔ وہ رات اس کی زندگی کا موڑ بن گئی۔ اس کے دل میں سکون آ گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے اندر کوئی روشنی پیدا ہو گئی ہو۔ عید کا دن آیا، لوگ خوش تھے، نئے کپڑے پہن رہے تھے، مگر حارث کے لیے اس بار عید صرف خوشی نہیں تھی، ایک نیا آغاز تھی۔ اس نے والد کو گلے لگایا اور کہا، ابو، میں نے رمضان میں زندگی کا اصل مطلب سمجھ لیا ہے۔ والد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ ماں نے شکر ادا کیا۔ حارث نے فیصلہ کیا کہ رمضان ختم ہو سکتا ہے، مگر اس کی عبادت، اس کی نیکی اور اس کی تبدیلی ختم نہیں ہوگی۔ اس دن کے بعد وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ وہ نماز کا پابند ہو گیا، لوگوں کی مدد کرنے لگا، اپنے وقت کی قدر کرنے لگا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں، یہ دلوں کو جگانے کا موقع ہے، اور جو شخص رمضان میں خود کو بدل لے، اس کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔